بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ اللہ والے اور ایک غریب موچی کا ہے جو بہت ہی غریب تھا، اور اللہ والے نے ایسا کیا عمل بتایا جس سے وہ موچی شہر کا ایک امیر ترین آدمی بن گیا۔ یہ واقعہ بہت ہی فائدہ مند ہونے والا ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، برکت کے گھر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک موچی اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا، پھر کہیں جا کر اسے اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ موچی بہت غریب تھا مگر دل کا سادہ اور امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیتا۔ چڑیاں درخت کے پاس بھاگ کر چوں چوں کرتے ہوئے روٹی کے وہ ٹکڑے کھا لیتی اور پھر اڑ جاتی۔ کھانا کھا کر چڑیوں کو کھلا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے آرام کیا کرتا تھا، پھر نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن ایک اللہ والا اپنا جوتا مرمت کروانے کے لیے اس کے پاس آیا۔ انہوں نے سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ اللہ والے نے دیکھا کہ سوکھی روٹی میں سے بھی اس نے ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا تھا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا۔ اللہ والے نے اس موچی سے کہا کہ میاں، تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے سے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ موچی نے کہا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت عطا کی ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کام کر سکتا ہوں، اور صبر کی دولت تو میرے پاس ہی ہے، پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ یہ چڑیاں میری پڑوسی ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ہی ادا کرتا ہوں۔ اس سے میرا کچھ نہیں جاتا، اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس چوں چوں سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والے یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے وہ تمام آیات ادب سے سنی اور کہا کہ ان آیات کا مطلب مجھے سمجھا دیجئے۔ تو اللہ والے نے کہا کہ ان آیات کا مطلب ہے، اے میرے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے دے اور جس کو چاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے ذلت دے دے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب کچھ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے اللہ والے کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے چند آیات یاد کروا دیں، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ اللہ والے نے موچی کو چند آیات یاد کروائیں اور سلام کر کے چلے گئے۔ اس موچی کو بہت خوشی تھی، اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اسے جب بھی وقت ملتا وہ یہ آیات پڑھتا رہتا تھا۔ یہ آیات اسے اتنی اچھی لگتی تھی کہ وہ پیاری پیاری چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا۔ چڑیاں بھی جب سنتی تو چوں چوں کرتی۔ وہ کہتا، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی یاد ہو گئی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے اور کافی دن کوئی بھی جوتے مرمت کروانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے کر آ گیا۔ کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کوئی کام ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آٹا بھی ختم ہو چکا تھا، چڑیاں بھی روٹی کا انتظار کرتے ہوئے چلی گئی تھیں۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اسے بھوک لگ رہی تھی، ساتھ میں اسے اپنی بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا تو گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ اس حالت میں 2 دن گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا تھا۔ اب وہ بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی چیز لا سکے۔ موچی کی بیوی اور کہنے لگی کہ یہ بچے مر جائیں گے، ان کے پیٹ میں ایک بھی نوالا نہیں گیا ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر جاؤ، وہاں پر آج دعوت ہے، وہاں دیگیں پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا اور تھوڑے پیسے لے آؤ تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، سامنے والا پڑوسی بڑا ہی گھمنڈی اور مغرور ہے،
میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کے حالات مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ مجھے اس پڑوسی سے کوئی امید تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں جاتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اس سے سلام کیا اور اس سے کہا کہ 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں۔ کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ادھارے دے دیجیے، جیسے ہی میرے پاس آئیں گے میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، آپ کو یقین نہ آئے تو میرے گھر جا کر دیکھ لیجئے، اگر آج بھی ان کو کھانے کا کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا کہ تو بڑا چالاک ہے، گھر کے باہر دیگیں پکتی ہوئی دیکھ کر تو نے سوچا ہوگا کیوں نہ ہو کہ کھانا مانگ لے لوں اور کھانا لا کر مزے سے اڑاؤں۔ چل جا، محنت کر، پیسے کما۔ کام کر کے پیسے کمانا بہت مشکل کام ہے، میں نے بھی بہت محنت کی ہے تب جا کر یہ گھر بنا ہے، تجھ جیسے کمینے پر پیسے کیوں ضائع کروں؟ جا یہاں سے۔ وہ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا اور اس نے اپنے نوکروں کو آواز دی، ارے ذرا اس کمینے موچی کو دھکا دے کر باہر نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لبک کر آیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر ضائع کر دوں۔ 2-3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے، اس نے موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی ہی نہیں، دھکا کھا کر زمین پر گر پڑا، نیچے پڑے ہوئے تھے پتھر سے پیشانی ٹکرا گئی اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے وہاں سے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس کے اندر اس حال میں گھر جانے کی تو ہمت نہیں تھی، بچے تو کھانے کی انس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر پہلے تو اس نے پیشانی صاف کی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر دعاؤں میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، اے میرے اللہ، تو شاہی کا مالک ہے، تو ہی ہے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی روتا جا رہا تھا اور یہ آیات بھی پڑھتا جا رہا تھا، اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے، اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا کہ میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی مجھ پر بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرے وفادار ساتھی مر گیا، اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہوں، اگر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہو تو میرے ساتھ وعدہ کرو، میں تمہیں تمہارا حق پورا ادا کر دوں گا، اور تم بھی وعدہ پورا کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سنی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی جی نے اس سے کھانا خریدا اور اسے گھر لے گیا، سب کے ساتھ مل کر اس نے کھانا کھایا، پھر موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہونا شروع ہو گئے کہ جب وہ وطن واپسی جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دے دی اور کچھ ہی عرصے میں وہ موچی شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک عظیم الشان گھر بنوایا اور وہ آیات جو ہر وقت پڑھتا رہتا تھا ایک پتھر پر لکھا کر اپنے گھر کی دیوار پر لگوا دیے۔ اس کے ہاں کئی نوکر کام کرتے تھے، باورچی خانے میں بہت سارا کھانا لگتا تھا، کوئی غریب آدمی آتا تو اسے عزت سے بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برکت کے درختوں پر جو چڑیاں بیٹھی رہتی تھی وہ انہیں بھی بھولا نہیں تھا، وہ اب بھی ہر روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں کانپ رہا تھا۔ نوکر رونے لگا، اتفاق سے اس کو موچی سردار نے جھانک رہا تھا، یعنی اس نے دیکھ لیا، تو اس نوکر کو روتا دیکھ کر اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضور آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں اس کا مطلب مجھے آج سمجھ میں آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے چند سال پہلے بہت امیر آدمی تھا، اس کا بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ شخص ہر کسی شخص کو حقیر جان کر اسے ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ تک نہ دیتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے خود اس کو فقیر بنا کر یہاں
بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بہت بیمار پڑا تھا، میں نے اس سے کچھ پیسے مانگے اور اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا اور آج اس سے برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا، دیکھا کہ اس کا وہی پڑوسی بیٹھا تھا جس سے اسے دھکے مار کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا جو موچی کا کام کیا کرتا تھا، ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے در پر جانے پر مجبور کر دیا تھا اور آپ نے مجھے میری پریشانی بار لگنے والی چھوڑ کر نشانہ اب تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور روتے روتے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے، میرا سارا کاروبار تمام ہو گیا، میری بیوی بھی مر گئی اور بچے آوارہ ہو گئے، میں خود